گورے ہو، کالے ہو، پیلے ہو، لال ہو، کسی رنگ کے ہو، کسی نسل کے ہو، کسی علاقے میں رہتے ہو، کسی ناک نقشے کے ہو، اور مرد ہو یا عورت ہو، پیدائشی طور پر سب برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن بند جائیں اور ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوگا، اور یہ ظاہر بات ہے، دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک سربراہ، اس کے نیچے آپ اسسٹنٹس، ڈپٹیز جتنے چاہے رکھ لیں۔ کسی بھی فرم کا مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹرز 10 رکھیں، 20 رکھیں، 50 رکھیں، دو برابر کے اگر سربراہ ہوں گے تو فساد ہی فساد ہوگا۔ تو یہ انتظامی برتری ہے، جیسے دفتر میں ایک چپڑاسی ہے اور ایک دفتر کے اندر افسر بیٹھا ہے، ان میں فرق ہے، لیکن ویسے یہ دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے، اور سیاسی اعتبار سے ایک ووٹ افسر کا ہے، ایک ہی اس کے چپڑاسی کا ہے، ایکول۔ تو انتظامی طور پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر، لیکن جو شرف انسانیت ہے، ہیومن آنر، ڈگنیٹی، یہ برابر شیئر کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سبق پڑھایا اسلام نے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، بالکل برابر ہیں، ایک جیسے کام کر سکتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کام کر سکتے ہیں، دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، دو عورتیں آپس میں شادیاں کر سکتی ہیں۔ یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا یہ یہودیوں نے، اور یہاں سے یوں سمجھیے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے، حکمت کے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، خاص طور پر یورپ کے ان 3 ممالک میں، سینٹرل یورپ جسے کہتے ہیں، فرانس، جرمنی اور اٹلی، تو اس میں سیاہی گھولتا رہا یہ یہودی طبقہ۔ کون سیاہی گھول رہا ہے؟ وقت کے بہتے دریا میں، دریا کا صاف اور پاک پانی آ رہا تھا، اس میں سیاہی گھولی یہودیوں نے۔ اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا، آزادی، وہی جو آج ہمارے یہاں آتا لبرل اسلام، ماڈریٹ اسلام، لبرل اسلام، یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا۔ اس نے 3 شکلیں اختیار کی۔ یہ علم جو تھا، جب پوپ کی طرف سے آزادی ہو گئی، اب سائنس پڑھنی شروع کر دی لوگوں نے، فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو گئے۔ سائنس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی آ گئی، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے یورپ کے اندر ایک پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا، طاقت، قوت۔ لیکن یہ علم جو تھا یہ یک چشمی تھا، جیسے ہم کہتے ہیں دجال کی ایک آنکھ۔ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی تھی علم کے ضمن میں، ایک تم اپنے حواس ظاہری سے اور عقل سے علم حاصل کرو۔ کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے آباء و اجداد میں سے کہ کوئی چٹان نیچے گری، نیچے بھی پتھر ہی تھا تو ایک شعلہ نکلا، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے، پھر اس نے یہ 2 پتھر اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے ٹکرائے، اس میں بھی شعلہ پیدا ہو گیا، تو آگ ایجاد ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ صرف پھلوں پر گزارا کرتا تھا، پھولوں پر گزارا کرتا تھا، یا کوئی کچا گوشت کھاتا تھا، آگ تو تھی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی شے تھی کہ جو پیدا ہو گئی۔ پھر آگ کے بعد کبھی کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر، اور وہ اس کا ڈھکنا ہل رہا ہے، کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم ہوا یہ اس کے نیچے جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے، بھاپ، اس بھاپ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہلا رہی ہے، لہذا سٹیم جو ہے سیکنڈ سورس آف انرجی ایجاد ہو گئی۔ اب وہ سٹیم انجنز بن گئے، ریلیں چلنے لگی، دوڑنے لگی۔ تو یہ علم ایک تھا کہ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، دماغ سے اس کو پروسیس کرو۔ یہ کمپیوٹر یہاں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے نا، اس کمپیوٹر کے اندر تم فیڈ کرو اپنا سینس ڈیٹا، آنکھوں کا، کانوں کا، اور چھونے کا، چکھنے کا، سونگنے کا، یہ ڈیٹا فیڈ کر دو، پھر یہ پروسیس کرے گا۔ اس طرح علم قدم بقدم، قدم بقدم آگے بڑھتا گیا۔ ایک علم یہ ہے۔
دوسرا علم اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے علم ہدایت، اور وہ وحی کے ذریعے سے آئے گا۔ جب سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں ہے، حضرت آدم سے جب کہا گیا کہ اب زمین کا چارج سنبھالو، تو وہاں کے خلیفہ بنائے گئے ہو، یہ جنت میں تو ایک آزمائشی طور پر تمہیں رکھا گیا تھا، اب جاؤ۔ تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، وحی کے ذریعے سے نبیوں کے پاس ہدایت آتی رہے گی، ٹوٹل ہدایت، کیا کرو کیا نہ کرو، کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا وہ پھر جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے۔ تو یہ 2 آنکھیں دی تھی اللہ نے، یورپ نے ایک آنکھ بند کر لی، آسمانی ہدایت سے وہ موڑ لیا، ایک آنکھ پوری کھول دی، دیکھو سنو نتیجہ نکالو، کمپیوٹر سے پروسیس کرو، آگے بڑھو، فورسز آف نیچر کو کانکر کرو، ہارنس کرو، ایکسپلائٹ کرو، انہیں استعمال کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم، ایک آنکھ والا کانا علم ہے یہ، اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وحی کا، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی۔ اس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کچھ یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوبلائز کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ چیزیں 3 ہیں وہ۔ نمبر 1، سیاست، ریاست، حکومت، معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں۔ ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی، سیکولرزم ہوگا۔ مذہب رہے گا بند، مسجدوں میں، مندروں میں، سینیگاگز میں، چرچز میں، جہاں چاہو جاؤ، لیکن دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم خود ساورن ہیں، اور ہم ساورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ یہ شے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہہ لیں، سیکولرزم بھی آپ اسے کہہ لیں، یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا۔ جسے اقبال نے کہا تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے، جمہوریت 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 جمہوریت۔ ہمارے ہاں بھی بعض جو دانشور ہیں، کالم نویس، ان کا جو کالم ہے آخر میں آ کے وہ جمہوریت کی تان پہ ٹوٹ رہا ہے، بس یہ ہے اصل شے۔ ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت، کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے، نہ ہماری کورٹ میں آئیے، نہ ہمارے بازار میں آئیے، نہ ہمارے بینک میں آئیے، اور گھریلو نظام میں بھی نہ آئیے، بس آپ رکھے رہے مسجد میں، ہم آ کر ڈنڈوت کر لیں گے، رکوع سجود کر لیں گے، یا فلاں بت رکھا رہے مسجد میں، یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے۔ یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف، جس کا نام سیکولرزم اور ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت۔ دوسری بات کیا تھی؟ معیشت کا معاملہ، خاص طور پر یورپ کا، جو میں نے کہا تھا جہاں بری باتیں تھی اچھی بات بھی تھی، پوپ کے زیر اثر۔ پوپ کے زمانے میں سود حرام تھا، ہر طرح کا، کمرشل انٹرسٹ بھی حرام، اور یوزری جو کہ ذاتی طور پر، ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں نے اڈے بنا رکھے ہیں، بیچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے چنگل میں، پھر نکل نہیں سکتے۔ تو یوزری اینڈ کمرشل بوتھ ور حرام، فاربیڈن۔ لیکن ایک کیلوین نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی، اور یہودیوں کے زیر اثر انہوں نے انٹرسٹ کی اجازت حاصل کر لی، چنانچہ بغاوت ہو گئی۔ اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے، جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا، اس نے کہا پوپ کو ہم نہیں مانتے، جائے اپنے گھر میں رہے، انگلینڈ۔ اور وہیں پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا، سودی کاروبار کا دنیا کے اندر آغاز ہوا، اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکنگ نظام شروع کر کے پورے یورپ کو جکڑ لیا۔ یہ سازشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے، اب جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو